نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز کے حوالے سے اختیار دیا گیا ہے کہ بندہ جب چاہے اپنی من مرضی اور طبیعت کے مطابق جب چاہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر لیں۔ ظہر کی نماز جس وقت سے جس وقت تک کے مدت میں اور جس وقت تک کے وقت کی تعیین کے ساتھ فرض کی گئی ہے، اس تعیین والے محدود وقت میں آپ کو اس ظہر کی نماز کو ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ قضا ہونے کی صورت میں نماز کی قضا تو پڑھنی ہے، لیکن قضا کرنے کی وجہ سے گناہگار بھی ہوگا۔ وجہ یہی ہے کہ وقت کی تعیین اور پابندی کے ساتھ نماز فرض کی گئی ہے۔ ہر ایک نماز کا اپنا ایک محدود وقت ہے، جب تک کہ اس وقت کے شروع ہونے کے وقت سے اس کے ختم ہونے کے درمیان کا جتنا وقت ہے، جتنا ڈیوریشن ہے، اس میں اگر آپ نماز پڑھ لیتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دین کے ستون کو مضبوطی کے ساتھ قائم اور پکڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے نمازوں کو چھوڑ دیا اور نماز کے وقت کی پابندی کا لحاظ نہ کیا، نماز تو پڑھی لیکن نماز کو اپنے وقت سے خارج کر دیا، تو اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے تو خرابی ہے ہی، اللہ فرماتا ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے خرابی ہے۔ کون سے نماز پڑھنے والے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نماز پڑھنے والے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں، نماز کا جو وقت مقرر ہے اس پر ادا نہیں کرتے۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھیں ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارا حشر جو ہے حضور غوث پاک کے ساتھ فرمائے، حضور خواجہ غریب نواز کے ساتھ فرمائے، اپنے اولیاء کاملین کے ساتھ فرمائے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی حدیث کا جائزہ لیا؟ ہم دعا تو کرتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو، لیکن ہمارے نماز کو ترک کرنے کی وجہ سے ہم اپنا حشر کن لوگوں کے ساتھ متعین کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مشکات شریف میں ارشاد فرمایا گیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، جو شخص نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، یہ نماز کل بروز قیامت اس کے لیے دلیل ہوگی، نجات ہوگی، برہان ہوگی۔ لیکن جو شخص نمازوں کی پابندی نہیں کرتا اور نمازوں کو ترک کرتا ہے، یہ نماز نہ ان کے لیے دلیل ہوگی، نہ نجات کا ذریعہ بنے گی، نہ برہان ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو نمازوں کو ترک کرتا ہے ان کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ہم نے دعاؤں میں مانگا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، لیکن نمازوں کو ترک کرنے کی وجہ سے ہم نے اپنا نامہ اعمال میں اپنا حشر ایسوں کے ساتھ متعین کر لیا کہ جو اللہ رب العزت کے عذاب کے شکار ہوئے ہیں۔ فرعون جو ہے اپنی حکومت کے حوالے سے اور اپنے نشے میں اپنے تکبر اور اپنے حکومت کے نشے میں اس قدر مستغرق تھا کہ اس نے اللہ رب العزت کی فرما برداری نہ کی، حکومت کے نشے میں آ کر اللہ رب العزت کے نبی کی دعوت کو ٹھکرایا اور اتنا متکبر ہوا کہ کہا انا ربکم الاعلی۔ اس نے اپنے تکبر اور نشے میں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے خدائی کا تک کے دعویٰ کر لیا اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی صحیح ہدایت، اللہ رب العزت کے دین اسلام کی طرف لانے سے روک دیا۔ یہ وہ فرعون ہے جس نے حکومت کی وجہ سے اپنے آپ کو عذاب الہی کا شکار کر دیا۔ جو نمازوں کو ترک کرتا ہے اس کا جو حشر ہوگا فرعون کے ساتھ ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں فرعون کے ساتھ اس شخص کا ہوگا حشر کہ جو نمازوں کو ترک کرتا ہے حکومتوں کی وجہ سے، سیاستی معاملات کی وجہ سے، اپنے جو ہے کسی ایسے عہدے کی وجہ سے جس عہدے پر وہ فائز ہیں اور اس عہدے کے وقت اس عہدے کے چکر میں جو ہے وقت کی قلت کا بہانہ بناتے ہوئے اپنی نمازوں کو ترک کرتا ہے، ایسے کا حشر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرعون کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح فرمایا حامان کے ساتھ ہوگا نماز ترک کرنے والوں کا حشر۔ حامان کون ہے؟ حامان فرعون کا وزیر تھا، خود تو حاکم
نہیں ہے لیکن کسی حاکم کے انڈر کام کر رہا ہے اور اس کی ماتحتی میں اپنے اوقات کو صرف کر رہا ہے، جو لوگ جو ہیں حاکم تو نہیں ہیں لیکن کسی حاکم کی ماتحتی میں اپنے کام کو اپنے کام کر رہے ہیں اور اپنے شب و روز گزار رہے ہیں، اور اس وزارت کی وجہ سے نمازوں کے حوالے سے وقت نہ ملنے کا بہانہ کر کے نمازوں کو ترک کر رہے ہیں، اندازہ لگائیں یہ وہ لوگ ہیں جو اگرچہ دعائیں کریں کہ اللہ رب العزت ہمارا حشر اولیاء کاملین کے ساتھ فرمائیں، لیکن اللہ رب العزت نماز کو ترک کرنے کی وجہ سے ان کا حشر حامان کے ساتھ فرمائے گا۔ آپ قارون کو بھی جانتے ہیں، قارون اتنا مال و دولت والا آدمی تھا، اس قدر سرمایہ دار تھا، اتنی زیادہ مال و دولت اللہ رب العزت نے اسے عطا فرمائی تھی کہ اس کے خزانوں کی جو چابیاں تھی وہ 70 خچروں پر لادی جاتی تھی۔ قارون ایک ایسا مالدار اور دنیا دار شخص تھا، اتنا زیادہ مال و دولت اس کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں، ہمارے خزانوں کی چابیاں ہمارے کپڑوں میں موجود ایک چھوٹے سے جیب پر یا دیوار پہ لگے ہوئے ایک چھوٹے سے کیل پر لٹکی ہوتی ہے ایک چابی۔ قارون وہ شخص تھا جس کو اللہ رب العزت نے اتنی مال و دولت عطا فرمائی کہ اس کے خزانوں کی صرف چابیاں 70 خچروں پر لاد دی جاتی تھی، اتنا اللہ رب العزت نے مال عطا فرمایا تھا، لیکن تکبر کیا، مال و دولت کے نشے میں اس حد تک کے مستغرق رہا کہ اللہ رب العزت کی فرما برداری سے اپنے آپ کو روکے رکھا۔ اللہ رب العزت نے عذاب نازل فرمایا، اس کے خزانوں کے سمیت اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا، اور جو ہے دنیا کو اللہ رب العزت نے عبرت کے طور پر یہ بتا دیا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معزز وہ شخص نہیں ہوتا جس کو اللہ رب العزت نے مال و دولت عطا فرمایا ہو، اللہ کی بارگاہ میں معزز وہ ہوتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا متقی ہوگا، جو جتنا نماز کا پابند ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑا سرخرو شخص ہوگا۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، آج جو ہے آپ دیکھیں فرمایا حدیث میں ابی بن خلف کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، فرمایا گیا ابی بن خلف جو ہے یہ کفار مکہ میں ایک بہت بڑے تاجر کی حیثیت اس کی تھی، کفار مکہ میں جس کی حیثیت بڑے تاجر کی تھی، فرمایا نماز کو ترک کرنے والوں کا انجام اور حشر ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اب جو بہانہ کرتے ہیں نماز کے حوالے سے کہ ہمیں کام پر جانے کی وجہ سے وقت نہیں ملتا ہے، ہم جو ہے اپنے کام دھندے میں مشغول رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہم جو ہے نماز کے لیے وقت نہیں نکال پاتے، اے عزیزان ملت اسلامیہ یہ عذر آپ کو کل قیامت کے دن جو ہے اللہ کے عذاب سے چھٹکارا نہیں دے سکتا، بلکہ ابی بن خلف جس نے تجارت کی وجہ سے نماز کو چھوڑا اور جس نے جو ہے اللہ کے احکام کو ماننے سے اپنے آپ کو باز رکھا، جو دھندوں اور جو ہے اپنے کام کاج کے آڑ میں وقت کی قلت کا بہانہ کر کے نمازوں کو ترک کرتے ہیں، اس کا حشر جو ہے اگرچہ وہ یہ کہیں کہ ہم جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اولیاء کاملین کے ساتھ حشر فرمائے، لیکن نمازوں کو ترک کرنے کی وجہ سے اس کا حشر نہ غوث کے ساتھ ہوگا، نہ خواجہ کے ساتھ ہوگا، نہ رضا کے ساتھ ہوگا، نہ کسی ولی کامل کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر جو ہوگا وہ دشمنان خدا و رسول کے ساتھ ہوگا۔ یہ اس حد تک کے وعید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمائی اس کے حوالے سے جو نمازوں کو ترک کرتا ہے، آپ اندازہ لگائیں ہم جو ہیں اس حد تک کہ اب اللہ رب العزت کی ذات پر توکل نہیں کر رہے ہیں جیسا کرنا چاہیے۔ ہم نے جو ہے اپنے رزق کے لیے، اپنی روزی کے لیے جو مقصد تخلیق ہمارا تھا، جس مقصد کے تحت اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا، اس مقصد کو فراموش کر کے ایک ایسی چیز میں ہم اپنے آپ کو مصروف رکھ رہے ہیں جو ہمارے مقصد تخلیق میں شامل نہیں ہے۔ اگرچہ اللہ نے آپ کو اجازت دی، ہم کو اجازت دی کہ ہم جو ہے رزق کمائیں، لیکن اتنا رزق کمائیں کہ جتنے رزق کے کمانے کی وجہ سے وہ رزق ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکانے سے نہ روکتا ہو، ورنہ اگر ایسا رزق آپ کے پاس ہے کہ ایسے جو ہے ذرائع موجود ہیں جن ذرائع کی وجہ سے وہ ذرائع اللہ کی بارگاہ سے آپ کو روکے رکھ رہے ہیں، یقین جانیں وہ ذرائع آپ کی نہ دنیا سنوار سکتی ہے نہ آخرت سنوار سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کا درس دیتے ہوئے اپنی امت کو ارشاد فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، رزق کے حوالے سے اگر تم اللہ پر ویسا توکل کرو، ویسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ اور جیسا توکل کیے جانے کا حق ہے،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لرزقکم کما یرزق الطیور تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ اللہ رب العزت کی ذات پر اگر جیسا توکل اور جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، اگر ویسا تم نے بھروسہ اللہ کی ذات پر کر لیا، اللہ رب العزت تمہیں ویسا رزق دے گا جیسے پرندوں کو عطا فرماتا ہے۔ وہ پرندے جو صبح صادق کے وقت جو ہیں اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی ایسی کرم نوازی کہ جب وہ دوبارہ اپنے گھونسلے کی طرف لوٹتے ہیں ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ وہ مخلوق کہ جس مخلوق کو اللہ نے اشرف المخلوق نہیں کہا، اللہ رب العزت نے ان کو اشرف المخلوق ہونے کا شرف عطا نہیں فرمایا، لیکن ان کا توکل ایسا ہے کہ لوٹتے وقت اپنے گھونسلے میں ایک دانہ نہیں لاتے ہیں اس امید پر کہ کل صبح دوبارہ نکلیں گے، اللہ رب العزت کی ذات جو ہے ہمیں دوبارہ رزق عطا فرمائے گی۔ اگر ہماری حیثیت ان چرندوں اور جانوروں سے کمتر ہے تو ہم اپنے آپ کو کیا اشرف المخلوقات کہے جانے کے لائق ہیں؟ بڑے افسوس کی بات ہے ہماری مسجدیں اتنی عالی شان ہیں، ہمارے مسجدوں میں سہولیات اس قدر فراوانی کے ساتھ ہیں، لیکن مسلوں کا جائزہ لیا جائے، امام جو ہے سلام پھیرنے کے بعد اگر اپنی نگاہوں کو صفوں کی طرف پھیر لے تو دیکھنے کا منظر یہ ہوتا ہے کہ نہ حرم بھرتا ہے نہ چار صفیں بھرتی ہیں۔ وہ لوگ جو نمازوں کے حوالے سے پابند کیے گئے ہیں اور جن کے حوالے سے نماز کو معراج المؤمنین کہا گیا ہے، نماز تو وہ عبادت ہے کہ نماز میں اللہ رب العزت سے بندے کو ہم کلامی کا شرف حاصل دیا جاتا ہے۔ بندہ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اللہ سے باتیں کرتا ہے، اے اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ سے ہم کلامی ہوتی ہے۔ آج وہ لوگ جو اللہ کی بارگاہ کو چھوڑ کر یہاں وہاں در بدر پر بھٹک رہے ہیں، اور جن لوگوں نے یہاں وہاں در بھٹکنے کی وجہ سے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ذلیل کیا ہوا ہے چند ٹکوں کی وجہ سے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر ہم نے اپنی جبین کو اللہ کی بارگاہ میں رکھ لیا ہوتا تو اللہ رب العزت ہمیں وہ سرخروئی عطا فرماتا کہ وقت کا تاجدار بھی جو ہے اگر اپنے قدموں میں ہمیں جھکانا چاہتا تو اللہ رب العزت کی عطا کی ہوئی سرخروئی کی وجہ سے ہمارے سر ہمیشہ بلند ہوا کرتے۔ صحابہ جو سرخرو تھے وہ ایمان کی دولت کی وجہ سے ان کے پاس مال و زر نہیں تھے، سرمایہ داری نہیں تھے، ان کے مکان کچے تھے، مسجدیں کچی تھی، لیکن ایمان مضبوط تھا تو وہ ایسے تھے، وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ۔ آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی۔ نماز کی اہمیت کو سمجھیں، نماز کو آئیں، نماز کے حوالے سے اپنے آپ کو سنجیدہ کریں اور نماز کے حوالے سے اپنی مسجدوں کے صفوں کو آباد کریں، اپنے نئی نسلوں کو نماز کی ترغیب دیں۔ بوڑھے تو جو ہیں ایک عمر پر جا کر جب ان کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں رہتا، بچے کمانے لگ جاتے ہیں، وہ تو نماز کو آتے ہی ہیں، لیکن کیا ہم اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ بڑھاپا آئے اس کے بعد ہم جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی جبین کو رکھیں؟ یاد رکھیں اللہ رب العزت نے کسی کے موت کا کیا وقت ہے کسی کو نہیں بتایا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے جب موت آتی ہے لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک نہ لمحہ مہلت دی جائے گی نہ وقت مقرر سے پہلے موت آنے والی ہے، کسی کو موت کا علم نہیں ہے۔ موت جب آنی ہے نہ ایک مہلت آگے ہوگی نہ ایک مہلت پیچھے ہوگی۔ سورہ منافقون جو ابھی تلاوت کی جائے گی اس ایک آیت کو آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ جب موت آئے گی تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندہ کیا عرض کرے گا؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اللہ فرماتا ہے اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، ہماری جو جان روح ہے یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ اس جان کو اس جسم کو اللہ کی راہ میں لگا دو، من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے، فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک اور مہلت دے دے۔ موت آنے کے بعد بندہ کہے گا اے اللہ ایک مہلت اور دے دے، میں دنیا میں لوٹنے کے بعد صدقے بھی کروں گا، نیک بن جاؤں گا،
اب مہلت ختم ہو چکی ہے. تمہیں اللہ کے رسول کو بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ تم جو ہے زندگی میں ان کے احکام پر عمل کرتے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اپنے آپ کو جنتی بنا لیتے. یہ تمام بہانے جو کام کاج کے حوالے سے یا وقت نہ ملنے کے حوالے سے، یہ ہمیں اللہ کی بارگاہ سے چھٹکارا نہیں دے سکتے. اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، عبادت ہوگی اس کے بعد سارے کام ہو گئے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام